رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو۔ عشق شہیبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شہیبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو۔ قابل وہ شعر، ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق و محبت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا ہے۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کے حوالے سے ہے۔ آج امت کے بگڑتے ہوئے حالات اور ہمارے بدلتے ہوئے رویے اور ہمارے بدلتے ہوئے گفتگو کے انداز یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کو، آپ کی عادات کو، آپ کی کردار کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی محبت کو، آپ کی شفقت کو بھلاتے جا رہے ہیں۔ جس مہربان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ڈھنگ سکھایا، جس مہربان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا انداز سکھایا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان معاشرے میں جانا جاتا ہے اپنے نبی کے طریقے سے، اپنے نبی کے اخلاق سے۔ آج
یہاں سینکڑوں مذاہب دنیا میں بستے ہیں، جس مذہب کو آپ ٹٹولیں گے اسلام جیسا پاکیزہ مذہب آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جس مذہب کی آپ تشریح کریں، اس کی گہرائی میں جائیں، کہیں پہ آپ کو اللہ کی بے ادبی نظر آئے گی، کہیں پہ آپ کو رسول اللہ کی بے ادبی نظر آئے گی، اور کہیں پہ آپ کو دین مسخ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو انسانیت کی تذلیل نظر آئے گی۔ ایک اسلام وہ پاکیزہ مذہب، پاکیزہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ اس مذہب نے، اس دین نے ہمیں یہ سکھلایا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے، استاد کا احترام کیا ہوتا ہے، عالم دین کا احترام کیا ہوتا ہے، مرشد کا احترام کیا ہوتا ہے، بڑے کا احترام کیا ہوتا ہے، چھوٹوں کی شفقت کیا ہوتی ہے، چھوٹوں سے محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ عزیزان محترم، اگر یہ چیزیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنائیں گے، خدا کی قسم پھر یہ زندگی ایسی زندگی گزرے گی جسے دیکھ کر فرشتے بھی رش کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی تخلیق فرمائی، انسان بنانے لگا، آدم کو تخلیق کرنے لگا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، پروردگار تو اس کو بنا رہا ہے جو زمین پر جا کے فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ میرے رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پتہ ہے عزیزان محترم، آج انسان کیسے بنتا ہے؟ انسان انس سے نکلا ہے، محبت سے نکلا ہے۔ جس انسان کے اندر محبت نہ ہو، انسیت نہ ہو، عشق نہ ہو، پھر وہ انسان نہیں بلکہ حیوان بن جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، رنگ ڈھنگ، اپنا چلنے کا انداز، گفتگو کا انداز، پھر رب کائنات کی بارگاہ میں آ کر جب سر پر سجود ہوتا ہے، پھر میرا رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھ لو میرے بندے کو۔ تم نے کہا تھا نا کہ اس کی تخلیق کیوں کر رہا ہے، یہ تو فساد ریزی کرے گا، یہ تو خون ریزی زمین پہ جا کے کرے گا، جاؤ دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں سر پر سجود ہے۔ تو عزیزان محترم، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تعلق جوڑا ہے، آپ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہر انسان بخوبی جانتا ہے، قدرے ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے، لیکن عمل کا فقدان ہے۔ ہم یہ جانتے ہوئے بھی بھلا دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ آج تو ہمارا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ صحیح نظر نہیں آتا، بڑے بھائیوں کے ساتھ صحیح نظر نہیں آتا، اپنے سے بڑوں سے صحیح برتاؤ نظر نہیں آتا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا کر عزیزان محترم ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کس جگہ پہ چل رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلامی کی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس 10 سال کے عرصے میں آپ فرماتے ہیں کبھی کسی موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ اگر میں نے کوئی خلاف عادت کام بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف یا عادت کے خلاف کوئی ایسا کام مجھ سے ہو بھی گیا، لیکن اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن خود بیان کر رہا ہے آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، عظیم درجے پر فائز تھے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ آج بندے کو سب سے زیادہ، اگر میں آپ کے سامنے آ کر بڑے اخلاق اور بڑے طریقے سے پیش آؤں، ہو سکتا ہے گھر کے اندر مجھ سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہ ہو۔ اگر میں آپ سے کوئی اچھے طریقے سے مل رہا ہوں 4 بندوں کے سامنے، اور
یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت ہی اچھا انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے گھر کے اندر میرے بچوں کے ساتھ بیویوں